بنیاد ہوتی ہے جہاں آسلم نے ڈیمونسٹریشن دی تھی. اور دوسرے جو میں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی جس طرح دیکھتے ہیں اس طرح میں بھی دیکھ رہا ہوں, موجودہ ملت اسلام میں مجھے کوئی ملک نظر نہیں آتا کہ جو کہ اسلام کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دے سکے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ جن کو آج ہم کافر کہتے ہیں, چائنا ہے, جاپان ہے, امریکہ ہے, جرمنی ہے, ان میں سے وہ صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کو نافذ کریں؟ کیا ہم ہی ٹھیکیدار ہیں کہ ہم نہیں کرنا, کوئی اور نہیں کر سکے گا؟ بہت اچھا سوال آپ کا عابد صاحب. وہی بات جو کل آپ فرما رہے تھے, ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. مجھے آپ کی بات سے پورا اتفاق ہے, عین ممکن ہے. اس کے لیے بھی ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ مسلمانوں ہی کے اندر نشرت ثانیہ, نشرت ثالثہ ہو جائے اور اسلام کی نشرت ثانیہ ہو جائے, کیونکہ اس کی مثال بھی موجود ہے. یہودیوں پر بھی پہلا زوال آنے کے بعد پھر دوبارہ ان کو عروج جو حاصل ہوا اسی نسل میں ہوا ہے, وہ باہر سے کوئی نئی قوم نہیں آئی تھی. ہمارے ہاں البتہ یہ ہوا ہے کہ پہلے عربوں کی زیر قیادت تھا اور پھر ترکوں کی زیر قیادت آئی, جو آپ نے شعر پڑھا ہے عیاں شورش یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو اب بھی عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نئی قوم کو اس کی توفیق دے دے, جھنڈا اس اور ہو. ڈاکٹر صاحب, یہ کالر کے سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ضمنی سوال کہ کیا ہم مغرب سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ مشرق کا ذہن تھک چکا ہے, محسوس یہ ہوتا ہے مغرب جو چاہتا ہے اسے قبول بھی کرتا ہے, اس کا نفاذ بھی کرتا ہے, جو ہم نفاذ کی بات کرتے ہیں. اور جو مغرب کا بدن ہے وہ کسی روح کی تلاش میں ہے. تو اسلام سے زیادہ اچھی روح یا اسلام کا جو لباس اگر مغرب کے بدن کو دے دیا جائے. ذاتی اعتبار سے میں آپ کی اس رائے سے متفق نہیں ہوں. اچھا, میرے نزدیک مغرب کا معاشرہ ڈیکیڈ ہے, یہ ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑا ہوا ہے, اس کی اصل جو تہذیبی چیزیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. اور مشرق کے اندر ابھی نیسنٹ پوٹینشل ایسی قومیں موجود ہیں کہ جن کے اندر وہ جو ابتدائی ایک جذبہ, جوش اور جذبہ ہوتا ہے وہ, لیکن بہرحال یہ سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ان میں سے کس کو چن لے, کن کو پسند کر لے, یہ اس کا چوائس ہے. ایک ذاتی رائے آپ کی بھی ہو سکتی ہے, میری بھی ہو سکتی ہے. میرے خیال میں وہ مشرق ہی سے ہوگا. اچھا جی ہاں. اور بعض احادیث بھی اسی لفظ کا مشرق کے ساتھ ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ یخرج الناس من المشرق یعدون للمہدی یعنی سلطان ہی. جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا عرب میں تو مشرق سے فوجیں آئیں گی جو ان کی مدد کریں گی اور ان کی حکومت کو جمائیں گی. بہرحال اب ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ وہ جو میں نے کہا تھا دو حصے ہیں, جن کا دوسرا حصہ پھر اقبال کے مصرے میں جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن, یہ دوسرا حصہ سیرت النبی میں ہمیں نظر آتا ہے. دو طرفہ جنگ. دو طرفہ جنگ سے مراد کیا ہے؟ جو سورہ توبہ میں فرمایا گیا اہل ایمان کے بارے میں, یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. ٹھیک ہے, وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں, قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ مدنی زندگی اور سورہ توبہ تک ابھی ہم نہیں جاتے. سورہ توبہ تو آخری دور کی صورت ہے, تو ہم پہلے ابھی مکی زندگی ہم چاہتے ہیں ذرا گفتگو آپ سے اس بارے میں ہو. جو آپ نے بہت اہم بات فرمائی, تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ خواتین حضرات اس پہ بات کریں گے لیکن بریک سے آنے کے بعد. اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک سے. ویلکم بیک خواتین حضرات, آغاز رمضان اسپیشل کے ساتھ ایک بار پھر حاضر. خواتین حضرات تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب, ہم جو بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے قبل, آپ مدنی زندگی کی بات, تو میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ ابھی ہم مکی زندگی ہی میں رہتے ہیں. آپ نے یہ بات فرمائی کہ جب تک تزکیہ نہ ہو, کردار سازی نہ ہو, وہ شخصیت جو کسی انقلاب کی دائی نہ بن جائے اور پھر وہ ٹکرانے کا مصمم ارادہ نہ کر لے, اس فیز تک پہنچنے کے لیے سے پہلے مکی زندگی ناگزیر ہے. آپ نے فرمایا لازم ہے. ہمارے زوال کا اسباب اور ہماری دینی جماعتوں کا, دینی تحریکوں کی اب تک ناکامی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ان تنظیموں نے, ان تحریکوں نے فرد کو تیار نہیں کیا. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میتھڈولوجی آپ نے فرمایا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرد کا تزکیہ, معاشرے کا تزکیہ اور پھر وہ ریاست,
جو مدنی زندگی، اس کا تزکیہ کس انداز سے فرماتے تھے؟ اس تزکیے کے دو اصول تو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ جو آغاز سے تھے، اول روز سے۔ رات کا قیام، یا ایھا المزمل، یہاں حکم جو ہے صرف حضور کے لیے نہیں ہے، یہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور یہی بات پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آ گئی ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اے نبی، اللہ واقف ہے، اس سے جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی جو ہیں دو تہائی رات اور تہائی رات اور آدھی رات کھڑے رہتے ہیں۔ یہ تھا اول روز سے جو تزکیہ نفس کا پروگرام تھا کہ ناشیۃ اللیل، رات کا جاگنا اور قرآن کو اپنے اندر اتارنا۔ البتہ جیسے جیسے بات آگے بڑھی ہے، پھر تزکیہ نفس کے اندر نماز کا نظام آیا ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، یہ کاہے کے لیے کہ آپ پہ نسیان طاری نہ ہو، یا آپ بھول نہ جائیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کو اللہ کے بندہ بن کر زندگی گزارنی ہے۔ تو دن میں 5 وقت گزرو، نکلو اپنے کاروبار سے اور آؤ اور آ کر اپنا عہد بندگی تازہ کرو۔ جو حفیظ کا ایک شعر ہے مجھے بہت پسند ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جمی تازہ کریں۔ تو یہ آپ کھڑے ہو جاؤ۔ روزہ دیا گیا تاکہ نفس کے حیوانی تقاضے جو ہیں، جو لیبیڈو ہے فرائڈ کے اصطلاح میں، اس کو تم کنٹرول کر سکو، سیلف کنٹرول، اس کے لیے روزے کی عبادت دی گئی ہے۔ خرچ کرو اللہ کی راہ میں تاکہ مال کی محبت، جو اصل میں علامت ہے دنیا کی محبت کی، وہ دل سے نکلے، کھرچ کر نکالو۔ یہ سارا پروگرام عبادات کا، ذکر کا، یہ سارا کا سارا حضور نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تزکیے کا ذریعہ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک کال ابھی لیتے ہیں، لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں اس وقت ہے، جو آپ نے فرمایا تھا آغاز کلام میں، کل بھی آپ نے یہ بات فرمائی تھی، آج بھی یہ بات فرمائی تھی کہ عمرے ہو رہے ہیں، حج ہو رہے ہیں، معتکفین بیٹھ رہے ہیں، ہزاروں کا اجتماع ہو رہا ہے، عبادات تو ہو رہی ہیں، لیکن اثرات معاشرے پر مرتب نہیں ہو رہے۔ آپ بات کریں تزکیہ نفس کے لیے عبادات، ذوق عبادت کے ساتھ ساتھ حسن معاشرت نظر کیوں نہیں آتا؟ اس پر گفتگو کریں گے، ابھی سوال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب انیس بھائی، جناب کیسے ہیں جناب آپ؟ الحمدللہ۔ کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں مشتاق احمد بول رہا ہوں سعودی عرب سے۔ جی نہیں، ارشاد۔ جی ڈاکٹر صاحب سے ایک حدیث ہے، اس کے بارے میں، اس کی روشنی میں میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ایک حدیث ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، بدا اسلام غریبا فیعود کما بدا فطوبى للغرباء، قیل لمن الغرباء یا رسول اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذین یصلحون من بعد من سنتی۔ ٹھیک۔ تو میرا سوال اس حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں اس وقت پاکستان کے اندر یا پوری دنیا میں کسی بھی مسلمان ممالک میں کوئی ایسی جماعت موجود ہے یا نہیں؟ ٹھیک، آپ کا بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، پہلی بات تو میں نے بھی عرض کی تھی شروع میں ہی کہ اسلام کا زوال بہت جلدی شروع ہو گیا تھا، تو اس حدیث سے سیعود کہا گیا ہے، اور سین جو ہے وہ مستقبل قریب کے لیے آتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا ہے کئی مرتبہ اس گفتگو کے